میں نے ایک بادشاہ کے بیٹے کے بارے میں سنا کہ اس کا قد کام چھوٹا تھا اور اس کی شکل بھی اتنی خوبصورت نہ تھی، جبکہ اس کے دوسرے بھائی بلند قدر و قامت والے اور خوش شکل تھے۔ ایک دن باپ نے اس بیٹے پر نگاہ ڈالی اور اس کی شکل و قامت پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ شہزادہ بڑا ذہین اور دانا تھا۔ باپ کی نگاہ کو تاڑ گیا اور اپنے باپ سے عرض گزر ہوا، اے ابا جان، چھوٹا قد لمبے قد والے سے اچھا ہوتا ہے؟ کیا یہ قول درست نہیں ہے کہ جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے وہ قیمت میں بہتر ہوتی ہے، جیسا کہ بکری قد چھوٹی مگر پاک اور ہاتھی قد میں بلند مگر ناپاک ہے؟ باپ نے بیٹے کی عقل مندانہ بات سنی تو ہنس پڑا، اور اراکین دربار نے بھی اس بات کو پسند کیا، لیکن اس کے بھائی یہ بات سن کر رنجیدہ ہوئے۔ کچھ زمانے بعد بادشاہ کے ایک دشمن نے ایک بڑی فوج جمع کر کے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بادشاہ کی فوج تعداد میں کم تھی اور اس کو شکست کا خطرہ لاحق ہو گیا، تو سب سے پہلے یہ پست قد بیٹا میدان میں اترا اور دشمن کو للکارا اور اپنے وفادار سپاہیوں کا دستہ لے کر دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کی جواں مردی سے دشمن پسپا ہو کر بھاگ نکلا۔ اس سے فارغ ہے کر یہ بیٹا باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آداب شاہی بجا لایا۔ باپ نے اس چھوٹے قد والے بیٹے کے سر اور آنکھوں پر بوسہ دیا اور نہایت شفقت سے بغل گیر ہوا، اور اسے روز افزوں توجہ سے ولی عہد بنایا، جس سے اس کے بھائی حسد کرنے لگے اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا، لیکن زہ نصیب اس کی بہن نے اس بدخواہی کی واردات کو دیکھ لیا۔ کھانا کھانے سے پہلے اس کی بہن نے بھائی کو آگاہ کر دیا۔ بھائی اپنی بہن کے اشارے کو سمجھ گیا اور کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اس منحوس واقعے کی خبر بادشاہ کو ہو گئی۔ اس نے بیٹوں کو بلایا، مناسب سزا دی اور ملک کو مختلف حصوں میں بانٹ کر انہیں مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ معاملہ رف دف ہو گیا۔ سچ ہے کہ 10 فقیر ایک گوڑ میں سما سکتے ہیں، مگر 2 بادشاہ ایک ملک میں گزر بسر نہیں کر سکتے۔ والدین کو یہ زیبا نہیں کہ وہ بچوں میں خوش شکل اور بد شکل ہونے کا فرق کر کے محبت کرے۔ عقل مند اور ذہین لوگ عام فہم افراد سے قدر منزلت میں بلند سمجھے جانے چاہیے۔ قدر و اقامت اور خوش شکل ہونے پر قدر و منزلت دینا صحیح فیصلہ اور انصاف نہیں ہے۔ ایک عربی گھوڑا گدھوں کے بھرے استبل سے قیمت میں بھاری ہوتا ہے۔ ہر فرد اور چیز کی اپنی وقت اور اہمیت ہے، جس کا فیصلہ اس کی جسمانی ساخت پر نہیں ہوتا۔ ایک عقل مند ہوش مند کمزور جسم والا، موٹے تازے بے وقوف اور موٹے دماغ والے سے بدرجہ بہتر ہے۔ حسد ایک آگ ہے جس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ جب تک کسی کی خوبیاں اور عیب معلوم نہ ہو، اس کی اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ کم بولنا اور سوچ کر بولنا قدر و منزلت میں اضافے کا باعث ہے۔ دشمن اور بدخواہ کسی کی خوبی پر نگاہ نہیں کرتے، بلکہ ان کی نگاہ ہمیشہ خامیوں پر پڑتی ہے۔ کبھی بے وقوف کو اپنا رہنما نہ مانو، خواہ دنیا میں عقل مند نہ رہے، کیونکہ خوبیاں کبھی خامیاں نہیں بن سکتی، اور نہ اچھی چیز کی عدم موجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ اللہ والوں میں صبر اور قناعت ہوتی ہے، اور دنیا کے خواہاں حریص اور بے وفا ہوتے ہیں۔